کشمیری عوام سے یکجہتی اور یوم سیاہ منانے کے لیے ناظم آباد ٹاؤن نے آج صبح 8:30 بجے سب سے پہلے یہ شور مچایا، یعنی کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر کی آزادی ہماری، حق خود ارادیت دو۔ وائس چیئرمین نعمان صدیقی، ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد اور دیگر افسران و ملازمین کی بڑی تعداد ناظم آباد ٹاؤن سے باہر آئی اور انہوں نے شاہراہ پر آ کر کشمیری جھنڈوں کو فضا میں بلند کیا اور شدید نعرے بازی کی کہ حق خود ارادیت دو، حق خود ارادیت دو۔ اس سلسلے میں یقینی طور پر پورا ملکی سراپا تھا، لیکن لوکل گورنمنٹ کے تحت جہاں ہدایتیں جاری کی گئی تھیں، وہی ناظم آباد ٹاؤن نے آج صبح سب سے پہلے پہل کی اور کشمیریوں کے حق میں اور یوم سیاہ کھل کر منایا اور کشمیری شہدا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور یقین دہانی کرائی کہ کشمیر عوام کے ساتھ بچہ اور خواتین بزرگ سب شامل ہیں۔ تاہم اس موقع پر وائس چیئرمین نعمان صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے انہی کی زبان میں۔ 27 اکتوبر 2024 ہے آج، اور آج ناظم آباد ٹاؤن کے تمام لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اس بات کی غمازی ہے کہ اہل فلسطین اور اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے قبل جو بھارت نے آرٹیکل 370 کے تحت جو ہے جو کالا قانون نافذ کیا تھا کشمیر میں، ہم اہل کشمیر اور اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس کالے قانون کے خلاف جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کالے قانون کو فی الفور واپس لیا جائے۔ کالا قانون! ناظم آباد ٹاؤن کے وائس چیئرمین ہو یا افسران ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے آج کھل کر یکجہتی کا اظہار کیا اور یوم سیاہ منایا، بلیک ڈے، اور لوکل گورنمنٹ کی واضح ہدایتوں پر عمل درآمد کیا۔ لیکن یہ دل کی بھی آواز ہے ہر پاکستانی کی کہ کشمیر ہماری شہر رگ ہے، اور یقینی طور پر اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی قراردادوں کے مطابق کشمیری لوگوں کو اور ان کو حق خود ارادیت دے اور جو وہ فیصلہ کرنا چاہے وہ کریں۔ ناظم آباد ٹاؤن نے آج صبح سب سے پہلے یوم سیاہ کا دن منایا اور ابتدا کی ٹاؤن کی سطح پر، اور یقینی طور پر یہ عملی طور پر ایک جدوجہد اور دلوں کی آواز تھی، جس میں وائس چیئرمین نعمان صدیقی اور ٹاؤنز کے یعنی ناظم آباد ٹاؤن کے تمام افسران نے بھرپور شرکت کی اور زبردست نعرے بازی بھی کی، اور صرف وہ احتجاج نہیں کر رہے تھے بلکہ مطالبہ بھی کچھ کر رہے تھے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔